بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان مبارک میں جو بندہ یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، رب کی ذات تمام خوشیاں آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ ماہ رمضان کی قدر و قیمت تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر حاجت سے نوازا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر رب سے مانگتا ہے اور خالی جھولی لے کر اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی رب فرما رہے ہیں کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں۔ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ رب مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ رب مانگنے والے کو خوشیاں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آج کے دن کا خاص اور شرطیہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل بآسانی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں رب کریم ہر کسی کو نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دے دیتا ہے، ذکر و اذکار کی توفیق دے دیتا ہے۔ ہر کوئی صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر رب سے خزانے لوٹتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ لوگ مالا مال ہو جائیں، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ لوگ چلتے پھرتے آج کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو جیسے ہی کلک کرو، یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھ لینا اور اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے پڑھ لینا۔ میری بات پر آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھ لو گے۔ آپ کو تب یقین آئے گا جب آپ لوگ اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھ لو گے۔ یہ غیبی دولت کا وظیفہ جس کسی کو بتلایا، راتوں رات اس کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ جس نے صبح وظیفہ پڑھا تو شام تک اس کو رزق دولت مل گئی، اگر صبح میں پڑھا تو رات تک اس کے لیے دولت کے اسباب پیدا ہو گئے۔ یہ وظیفہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی بھائی بہن اپنی مشکل دنوں میں، اپنے مشکل حالات میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو فوری طور پر غیب سے اس کو مدد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی گاؤں کے کسی بھی گلی میں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، کوشش کرنا اسی وقت آپ لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو، کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، اس طرح سستی کر جاتے ہو، تو ایسا ہرگز مت کرنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا۔
کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اب فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ کو فوراً سے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ایک بار سورۃ اخلاص آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام یا سلامو ہے۔ ایک تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور یا سلامو کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ کی انگلی پر بھی آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا سلامو دو بار ہو گیا، یا سلامو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ یا سلامو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھیں گے اور یہ وظیفہ آپ لوگ صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کا مطلب 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی آپ کو نہیں کرنی۔ جب یا سلامو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، اس میں دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یہ وظیفہ آپ نے 21 مرتبہ آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آخری وظیفہ پڑھنا ہے اور آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ یا فتاحو کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بھی آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس وظیفے کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لو تو پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ لوگوں کو جو آپ نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص شروع میں پڑھی تھی وہی سورۃ اخلاص آپ کو آخر میں پڑھ لینی ہے۔ اب جب سورۃ اخلاص ایک بار پڑھ لو تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔